الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس مہینے میں تمام سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، رمضان میں جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور 12 سال کے 12 مہینوں میں نازل ہونے والی رحمتیں برکتیں وہ اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی مثال ہے. واقعتاً رمضان المبارک جسے پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب فرمایا، یعنی یہ کہا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو پروردگار عالم بے شمار گنہگاروں کو پروان مغفرت عطا فرماتے ہیں. اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سمیت رمضان رمضانا لأنه يرمد الذنوب. رمضان کو رمضان کر کے اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر، برکتیں اس قدر نازل ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سامنے گنہگاروں کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو بہرحال اس رمضان المبارک کا بڑا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. نزول قرآن بھی اسی مہینے میں ہوا، تمام آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ابراہیم ہو، صحائف موسیٰ ہو، اور دیگر آسمانی کتابیں سب کے سب تقریباً رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور قرآن مقدس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا. اور بخاری کی، امام بخاری کی جو مشہور کتاب صحیح البخاری ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، نبیوں کے سردار کے پاس حاضر خدمت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا دور ہوتا ہے. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو قرآن سناتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے ہیں. دور ہوتا ہے قرآن کریم کا، جس کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر وقت تو عام رہتی تھی، لیکن
رمضان المبارک میں اور بڑھ جاتی تھی. وَكَانَ أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. سرکار کی سخاوت چلتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی اور جاری ہو جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دونوں کا دور ہوتا تھا قرآن کریم کا. جیسے تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال تو آپ نے قرآن کے دو دور کیے. تو بزرگان محترم، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان قرآن ہے، قرآن رمضان ہے، اتنا اس کا تعلق ہے درمیان میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، جو متقیوں کے لیے ہدایت کا پروانہ دے کر اللہ نے اسے بھیجا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم کھولتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کے سلسلے میں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. حدیث پاک میں کتنی ہی حدیثیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو. فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. وخرج من، اور اسی سے یہ نکلا ہے. تمام آسمانی کتابیں، تورات و زبور و انجیل، صحائف موسیٰ، صحائف ابراہیم، یہ سب اللہ کی کتابیں ضرور ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں. اللہ کا کلام تو صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام مقدس کی ذمہ داری خود لی، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں کی ذمہ داری جن جن کتابوں کو جن جن پیغمبروں پر نازل کیا گیا ان کے اوپر ذمہ داری رکھ دی تھی، لیکن اس قرآن کریم کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل اعلان فرمایا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لے، ذرہ برابر اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. الفاظ قرآن کیا، حرکات قرآن کیا، نقطوں میں بھی اس کے فرق نہیں آ سکتا، زبر اور زیر میں فرق نہیں آ سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، شش جہات سے، 6 جانبوں سے بھی کبھی بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا. اللہ نے اس کتاب کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. بزرگان محترم، تو یہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہی سے نکلا ہے. اس لیے یہ باعث فضیلت ہے. اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت. پڑھنے والے کو اگر 10 نیکیاں ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو سننے والے کو اللہ تعالیٰ 1 نیکی ایک حرف پر دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ حدیث فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر شریعت دوم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو سنایا. ہمارے شہر میں ایک روزنامہ سالار جو مشہور و معروف ہے، زمانے کا اخبار ہے. ہمارا بچپن کا زمانہ تھا کہ حضرت میر مقصود علی خان صاحب اس سالار کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. ہم نے دیکھا اور ان کو ہم نے سنا. بہت اچھی اردو بولتے تھے اور بڑے علمی احباب میں جن کا شمار ہوتا تھا. زبان پر بڑی گرفت تھی، بڑی شائستہ اور شگفتہ اردو بولتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ایڈیٹر صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
آپ کا اخبار سالار نہیں پڑھتے، فوراً میر مقصود علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب اگر میرا اخبار نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، لوگ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام قرآن بھی تو نہیں پڑھتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ کلام پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جتنا قرآن پورے عالم میں پڑھا جاتا ہے، اس قدر تلاوت کسی اور کتاب کی نہیں ہوتی، اور سال کے 12 مہینوں میں بھی اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے اکابر کو ہم دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے کہ 60 قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 قرآن پڑھتے تھے کہ دن میں ایک، رات میں ایک، اور تراویح میں ایک، تہجد میں ایک، اس طرح قرآن کے پڑھنے کا رواج تھا۔ تو ہم بھی قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے قرآن کریم کا اور رحمتوں و برکتوں کے حاصل کرنے کا۔ قرآن کریم اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور اسے دیگر عبادتوں کا موقع نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے والے کو وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں جو دیگر عبادت کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیسا پاک پروردگار ہے ہمارا، اگر وہ امت محمدیہ پر ظلم کرنا چاہتا اور اگر عذاب دینا چاہتا تو 2 چیزیں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ دیتا۔ ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ نہ دیتا، اور رمضان کا تحفہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو نہ دیتا۔ تو رمضان کو دے کر، سورہ اخلاص کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ جتا دیا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امت محمدیہ کو خصوصیت کے ساتھ 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 نور خصوصی میں نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ 2 ظلمتوں کی وجہ سے ان پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ 2 ظلمتیں امت محمدیہ کو گمراہ نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ پروردگار وہ 2 نور کیا ہیں جو تو نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ 2 نور، پہلا اس میں سے نور رمضان ہے اور دوسرا نور القرآن ہے۔ نور رمضان اور نور قرآن، یہ 2 نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے امت محمدیہ کو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار وہ 2 ظلمتیں کیا ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 نور تو نے عطا فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ 2 ظلمتیں، ظلمت قبر ہے اور دوسری قیامت کے دن کی ظلمت ہے۔ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ ان 2 اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نور رمضان عطا فرمایا اور ایک نور قرآن عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے والے وہاں سے ہٹ کر چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر جب آتے ہیں، سوال کرنے والے فرشتے، ان سے یہ قرآن کہتا ہے کہ ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ اسے ڈر محسوس نہ ہو۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو تو ہمیں دنیا میں بھی باعث خیر بنا اور قبر میں بھی تو اسے ہمارے لیے ہمارا ساتھی بنا اور روز محشر میں بھی تو اس کے لیے اس کی شفاعت اور سفارش ہمیں عطا فرما۔ حدیث پاک میں ہے ان القرآن ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ،
کہ قرآن اور صیام یعنی روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے دربار میں انسان کے لیے سفارشی بنتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے بھوکا رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہتا ہے کہ پروردگار میں نے اسے رات کی نیند، میٹھی نیند سونے سے منع کیا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا، میں تیرا کلام ہوں، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت میں قرآن سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا کوئی شفیع نہیں ہے کہ جس کی شفاعت اور سفارش اللہ تعالیٰ نہ سنتے ہو۔ فرمایا اللہ کا کلام یہ ایسا ہے جیسا انسان کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں فرق۔ ایک مفسر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام ایسا ہے جیسا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کہ جیتی جاگتی یہ جان اور یہ تصویر، بولنے والی تصویر، لیکن انسان بناتا ہے تو ایک تصویر بناتا ہے، ایک مجسمہ بناتا ہے، لیکن اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے اندر بولنے کی طاقت ہے۔ تو یہی فرق ہے انسان اور اللہ کے کلام میں کہ اللہ کا کلام بڑا جاندار ہے، اور جو جتنا زیادہ تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ جنت کے قریب جنت میں چلے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کو مانگو تو جنت الفردوس طلب کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جب افطاری کے قریب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس طلب کرو، اس لیے کہ وہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ انسان جنت کے مشتاق ہے، جنت کے طلبگار ہے، نیک اعمال اسی لیے کرتے ہیں تاکہ انسان جنت میں چلا جائے۔ لیکن جب تعجب کی بات ہے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، 4 لوگ جنت میں آ جائیں، اس طرح جنت چاہتی ہے۔ پہلے نمبر پر اس نے فرمایا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا، جنت اس کی مشتاق ہے، یہ چاہتی ہے کہ یہ آدمی جنت میں آ جائے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی کو تلاوت قرآن پاک میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا حافظ اللسان، روزہ رکھ کر زبان کی حفاظت کرنے والا، روزے کو صحیح معنی میں روزہ بنانے والا، حافظ اللسان، اس کی بھی جنت طلبگار ہے۔ جنت چاہتی ہے کہ حافظ اللسان یہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ قرآن کی جتنی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کی جتنی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ جس طرح آسمان والوں، جب زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، بڑے شوق سے زمین پر رہنے والے، فرش والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان والے دنیا میں تلاوت کرنے والوں کو اتنے ہی شوق سے دیکھتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم اس کے کلام کے پڑھنے والوں کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسا ایک گانا سننے والی، گانا گانے والی مغنیہ کے گانے کو اس کا مالک سنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ تو جنت جن 4 لوگوں کی مشتاق ہے، اس میں سے ایک تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جتنا ہم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ اللہ کے نیک مقرب بندے ایسے ہیں کہ
کہ قرآبی جیسا کہ میں نے عرض کیا 40 30 60 50 قرآن پڑھنے والے، ہمیشہ مشغلہ قرآن کا صبح سے لے کر شام تک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اُفٍ لِهَذِهِ الْقُلُوبِ قد خالطها الشک ولا ينفعها الموعظہ۔ ارے تمہارے دل پاک ہوتے، افسوس ہے ان دلوں پر جسے شک نے ڈاؤٹ نے گھیر رکھا ہے۔ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو کبھی قرآن سے تمہارا دل نہ بھرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے، جتنا تم اس میں چر سکتے ہو چرو، کھا سکتے ہو کھاؤ، کبھی تمہیں سیرابی نصیب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جنت جن 4 لوگوں کی مشتاق ہے، اس میں سے ایک تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا، اسے کنٹرول میں رکھنے والا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ضرورت مند ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، تو صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ جتنا ہم دے سکتے ہیں تلاش کر کر کے ہم ان کو کھانا کھلائیں، ان کا پیٹ بھریں۔ بھوکے کو کھلانا، ضرورت مند کو دینا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ چوتھی چیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والصائمین فی شہر رمضان۔ چوتھی چیز ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ روزے داروں کو بھی جنت کے طلبگاروں میں شمار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان۔ الریان کا مطلب ہے سیرابی کے۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے صرف روزے داروں کو سیراب فرمائیں گے اور روزے داروں کو داخل فرمائیں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اور کسی کا داخلہ اس دروازے سے نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت ان 4 لوگوں کی طلبگار ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے رمضان کا بڑا تعلق، رمضان کا قرآن سے بڑا تعلق، تو اس لیے اس کا نزول بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کر کے مستقل اس سلسلے میں لمحہ جتنا ہم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھیں، ہم کوئی بھی وقت بیکار نہ کریں، اور یہی وہ قرآن ہے جو دن میں ہم پڑھیں، رات میں قرآن سنیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ گھر کے اندر جو پڑھنے والے ہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے پڑھیں، جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کریں، یا پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو اسے سننا یہ بھی کوئی عبادت سے کم نہیں ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، پروردگار عالم مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے روز قیامت میں شفیع اور سفارشی بنائے، اور قبر میں ہمارے لیے مونس اور ہمارا ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔